ایک ماں باپ نے اپنے بچے یا بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ اچھا آپ ہمیں ڈھونڈ کے بتائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں. جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو بہت سے ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت بات کرتے ہیں. میں بڑی ایمانداری سے, میں بہت نالائق ترین طالب علم ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, اور میں انہیں بہت اچھا انسان اور استاد سمجھتا ہوں. میں آج بھی ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. میں آج بھی ان کو سنتا اور ان سے سیکھتا ہوں. ہم جب ان سے سیکھتے تھے اسد بھائی تو لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ وہ سخت زبان نہ استعمال کریں. اچھا, میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ سخت زبان یا بری بات کہتے تھے. انہوں نے کبھی کسی کو گدھا بھی نہیں کہا ہوگا, کبھی میں نے نہیں سنا کہ کبھی کہا ہو. انتہائی محتاط زبان میں, لیکن جب بات کہتے تھے تو دو ٹوک کہتے تھے. اگر آپ ان کے لیکچرز بھی سنیں تو وہ دو ٹوک بات کہتے ہیں. وہ بات کی جلیبی نہیں بناتے جس طرح کہ ہمیں عام طور پہ عادت ہے. لوگ اس بات کو سخت مزاج سمجھتے تھے. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی سعید بھائی بات کرنی ہو تو کیا بات کو بالکل دو ٹوک نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو یہی انداز اختیار کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سورۃ کافرون کے دیکھیں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجیے کچھ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں, جو ان کی پوجا کرتے ہیں انہیں کرنے دیں, آپ کرتے ہیں کریں. تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, واضح بات کہ جی میں نہیں ان کی عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی وحدانیت کا ذکر کیا, رسول اللہ کی رسالت کا ذکر کیا, قیامت کا ذکر کیا, یا اصلاح معاشرہ کی بات کی ہے, ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے, حتیٰ کہ قرآن میں خود ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا, کہ اللہ قدردان ہے, علیم جاننے والا ہے. آج میں صبح پڑھا رہا تھا 4 سپارہ شروع, وہ ہے نا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کہا پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو. جی, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ, جو بتانے والی بات ہے, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی چیز خرچ کرو گے تو اللہ جانے گا نہیں, اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے, وہ علیم ہے. یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں یا آپ میرے لیے کچھ کریں, آپ بھول جائیں یا میں بعد میں بھول جاؤں, تو اللہ نے کہا بھئی یہاں پہ ایسی بات ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جتنی باتیں کی ہیں, عقائد کے اعتبار سے ہوں, اخلاقیات کے اعتبار سے ہوں, اصلاح معاشرہ, وہ دو ٹوک کی ہیں, دو ٹوک کی اور صاف کی ہیں. آج کل رمضان ہو, محرم ہو جیسے آج کل چل رہا ہے, یا ربیع الاول ہو, تو اب یہ بات کہ اپنا بہترین دینا ہے, بہترین میں سے دو اللہ کے لیے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا بہترین جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو مشورے کے ساتھ بھی آپ کو وظیفہ بھی عطا کریں گے ہدیتاً, جو کہ آپ کو انشاءاللہ مدد ضرور کرے گا. ہماری پہلے کالر ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سائرہ ہے. جی سائرہ بیٹا. اور میں نے اپنی بہن کے بارے میں بیٹا ایکو بہت ہے, میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات, آئی ایم سوری. اپنی بہن کے بارے میں نے پوچھنا ہے. جی فرمائیے. ان کا نام جویریہ, حافظہ جویریہ. جویریہ. ہاں جی. تو سر ان کے لیے پرپوزل آیا ہوا ہے. ان کا نام ہے, والدہ کا نام ہے لبنہ, اور بھائی کا نام ہے واصف. واصف کا رشتہ آیا ہوا ہے. جی ٹھیک. ابھی ہم نے کہیں سے پتہ نہیں کیا, ابھی کچھ بھی نہیں, ابھی بس جسٹ ان کی طرف سے ہاں ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کی کوئی آبزرویشن ہے واصف کے اوپر؟ نہیں, ابھی فرسٹ ہی پرپوزل اس طرح سے آیا ہے, تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ جویریہ کو مزاج میں کیسا پاتے ہیں بہن کے طور پہ؟ تھوڑی سی غسیلی ہے. بس یہی مسئلہ ہے اس کا, کیونکہ اس کے لیے میں یہ بات جو ہے نا بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں. لڑکا بہت اچھا ہے, ماں بہت اچھی ہے, لیکن لڑکا بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا میری جان. بالکل ایسا ہے نا. آخر تو یہ جویریہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ فالوور بن کے رہ سکے, یعنی کہ جیسے بانو آپا کہا کرتی تھی کہ ایک قدم میں پیچھے چلتی ہوں ہمیشہ. ایک قدم پیچھے چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. یہ لیڈ کرنا چاہتی ہے, چاہے حافظہ ہو, لیکن اس کے اندر مردانگی بڑی ہے. یہ مردانگی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اس کی شادی کے اندر بس. لیکن یہ معاملہ صرف واصف کے ساتھ نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو یہی معاملہ ہوگا.
یہ پرپوزل اچھا ہے, جی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن اس کو اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچ کے میرج میں جانا ہے کہ میرے مزاج کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. جی جی. اور سر دوسرا انہی کے لیے ہے کہ انہوں نے اب اے سی سی اے اسٹارٹ کر رہی ہیں, یہ ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہے, تو اے سی سی اے ان کے لیے ٹھیک رہے گا؟ نہیں, شادی نہیں کرنا چاہتی, اے سی سی اے کیوں کرنا اب؟ وہ پہلے اے سی سی اے اسٹارٹ کر دیا ہے, تو وہ اب بعد میں پرپوزل اس طرح سے آیا ہے. پرپوزل میں سے اور اے سی سی اے میں سے ان کی چوائس کیا ہوگی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. اب دیکھو نا, اگر پریورٹی ہی نہیں سیٹل تو کسی کے, میں کیا کہوں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہن سے کہو کہ بہن جان بہت لیٹ میرجز نہیں ہوتی, پھر مسئلہ آئے گا کہ شادیاں نہیں ہو رہی. اب ایم ایس کر لیا ہے, اب اے سی سی اے کرنا ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہیں زندگی میں؟ میرا ذاتی بیٹھی ہوئی تھی تو پھر وہ مائنڈ ہوا کہ جی ہم اے سی سی اے کر لیں. چلو بیٹا, اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیک شگون کر دیا نا, اب رشتہ آ گیا, جی جی, اب اس طرف اپنی توجہ کریں. جی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی. کتنی ایج ہے ابھی بہن کی؟ 28. کافی نہیں ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی. کافی ہو گیا. اب اس سے کہو کہ وہ انسان بنے اور شادی کی طرف جائے, اور اللہ سے اچھی دعا اور کرے. بہن بھی ہیں, ان کے بھی پرپوزلس کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا نام ایمن ہے. ہاں, تو اس کے بھی جو ہے پرپوزلس اس طرح سے آتے ہیں جو آپ دے کے چلے جاتے ہیں, کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہوتا. کتنی عمر ہے ایمن کی؟ ایمن 26. ایمن سے کہنا کہ وہ 2 تسبیحات پڑھے, ایک یا ولی یا والی, جی, اور دوسری یا رحمان یا رحیم یا کریم. اور دوسری تسبیح پڑھنے کے بعد خاص طور پہ, اس تسبیح کی راوی سیدہ عائشہ ہیں, دوسری تسبیح پڑھنے کے بعد خاص طور پہ اپنے دل میں جیسے بھی چاہے وہ پھر دعا کریں, جو بھی ان کی حاجت ہے اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مزاج کی تلخی پھر بھی میں کہہ رہا ہوں دونوں کے لیے مزاج کی تلخی آڑے آئے گی. اچھا, چھوٹی کے لیے بھی مزاج کی تلخی ہے, سیلف کے گرد نہیں کچھ بھی چلتا. جی جی, ناک سے دنیا آگے ہے, ناک کے پیچھے آپ صرف خود ہوتے ہیں. بالکل. جب ناک لمبی ہو جائے تو بیٹا بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. جی, اوکے, گڈ لک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. گڈ لک ٹو یو. رضیہ بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی بیٹا, جی بیٹا. ہاں جی بلال صاحب, میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. میرے ہسبینڈ 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. میرے ہسبینڈ کو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں, 13واں سال سٹارٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. میری بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے, اور دوسرے بیٹے کا نام محمد سلامت ہے, دوسرے بیٹے کا نام محمد انس ہے, سب سے چھوٹی بیٹی مریم ہے, مریم سعادت. تو بلال صاحب میری کفالت کرتے تھے نا میرے بچوں کی, میرے ہسبینڈ کے دوست تھے اور ان کے بیٹے کرتے تھے. ان کا نام ڈاکٹر سہیل چیمہ ہے. جی, ماشاءاللہ فاطمہ میری 20 سال کی ہو گئی, وہ سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہے. اس کا آخری سال ہے, اگلا آخری سال ہے. تو انہوں نے کہا تھا, سہیل چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا ماسٹر کرنے کے لیے تم میرے پاس آنا. انہوں نے بچوں کی شادیاں کر دی, ان کو اپنی چھوٹی بیٹیاں سمجھتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, کیونکہ ساری عمر ان کی زیر آیا رہی ہیں, انہوں نے کفالت ان کی ہے. وہ کہتی ماسٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کینیڈا میرے پاس آ جانا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بلال صاحب, آیا میری بیٹی فاطمہ کے لیے یہ جانا بہتر ثابت ہوگا؟ کیونکہ 22 کے چھوٹے ہیں, میں نے خود بہت اسٹرگل کی ہے, بہت محنت کرتی رہی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے میں, بہت دل لگا کے. میرے بچے بہت نیک ہیں, 5 وقت کے نمازی پرہیزگار ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں فاطمہ کے لیے یہ بہترین ثابت ہوگا آگے اگلے سال ایجوکیشن فاطمہ کرنے کے لیے؟ کینیڈا جانا چاہتی ہے. ہاں جی, ماسٹرز کرنے کے لیے ایڈمیشن لے کے جائے گی یا جا کے لے گی؟ ہاں جی, ایڈمیشن لے کے جائے گی. ایڈمیشن لے کے جائے گی. ایڈمیشن لے کے کینیڈا جانے میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا بیٹا؟ جی, اس میں کیا برائی ہے؟ فاطمہ تگڑی لڑکی ہے, فاطمہ بہت تگڑی ہے, فکر کیوں کرتی ہے؟ ہاں جی, انشاءاللہ. تو میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا, دوسرا بیٹا بھی سلامت, اس کا دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے, وہ بھی سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے. تو اس کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا کچھ باہر جانا؟ دیکھو ابھی وہ بن رہا ہے, جب اپرچونٹی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ان کی کفالت یہ کر رہے ہیں بلال صاحب, ڈاکٹر سہیل چیمہ ان کا نام ہے. تو بہت پیار کرتے ہیں دونوں بیٹیوں سے میری. مجھے بہن کہتے بہن تو میری بہن ہے. اپنی بھی ان کی ایک بہن بیوہ ہے,
تو ماشاءاللہ وہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت اچھے ہیں, بہت نائس ہیں. جتنی ان کی میں تعریف کروں نا, میرے اپنے بہن بھائی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا جتنا انہوں نے میرا ساتھ دیا. میں کبھی بلال صاحب کسی کے گھر مانگنے نہیں گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ہی نوازا ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, کوئی وظیفہ وغیرہ جو فاطمہ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, میری بیٹی کے نصیب بھی اچھے کرے, آگے اس کے بہن بھائیوں کے بھی سلسلے اچھے کرے. آمین آمین آمین. اپنی دعاؤں میں ڈاکٹر سہیل کو یاد کرتی ہو؟ کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو دنیا میں بڑا اچنبے والی یہ بات ہے کہ کوئی دوست جو ہے وہ اپنے بیوہ کا اتنا خیال کرے کہ وہ کفالت کر رہے اور بچے جو ہے وہ جوان ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر سہیل اس بات کو سن رہے ہیں نا تو میں واقعی ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر یہاں بھی دے گا اور آئندہ بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے بھی اور فاطمہ نے بھی ہمیشہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 تسبیحات پڑھتے رہنا ہے. باقی بچوں کو بھی اگر کہو تو یہ ضرور دے دو. اوکے